सन 1927 میں لاہور کے کاریا کتب فروش محاشر راجپال نے پیغمبر اسلام کے بارے میں ایک کتاب شائع کی۔ اس کتاب کا نام ہی کچھ ایسا تھا کہ جسے بوجہ یہاں شائع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتاب سوامی دیانند کے ایک شاگرد نے تحریر کی تھی جو لاہور کے ایک اخبار پرتاب کے مدیر تھے۔ اس زمانے میں اس کتاب پر سب سے بڑی تنقید کی جاتی تھی کہ اس میں مبینہ طور پر قرآن کی آیات اور فرمودات پیغمبر کی غلط تعویلات کی گئی تھی اور ان تعویلات کی بنیاد پر اس کتاب کی عمارت کھڑی کی گئی تھی۔ مصنف نے مسلمانوں کے ممکنہ رد عمل سے بچنے کی خاطر اس کتاب پر اپنی بجائے پروفیسر پنڈت چمپو پتی لال کا نام بطور مصنف شائع کیا تھا تاکہ وہ قانونی کارروائی سے بچ سکیں۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد مسلمانوں کی جانب سے احتجاج اور عدالتی کارروائی شروع ہو گئی اور بالآخر 6 اپریل 1929 کو لاہور کے علم الدین نامی نوجوان نے کتاب کے ناشر محاشر راجپال کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ علم الدین پر مقدمہ چلایا گیا۔ ان کے وکلاء میں بانی پاکستان محمد علی جناح بھی شامل تھے، تاہم وہ مقدمہ جیت نہ سکے اور عدالت نے علم الدین کو موت کی سزا سنا دی، جس پر 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں عمل درآمد کر دیا گیا۔ بعد ازاں مسلمانوں کے مطالبے پر علم الدین، جو اب عوام میں غازی علم الدین کے نام سے مشہور ہو چکے تھے، ان کی میت لاہور لائی گئی، جہاں 14 نومبر 1929 کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں لاہور ہی کے میاری صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ علم الدین کی سزا پر عمل درآمد کے بعد ان کی شخصیت پر متعدد کتابیں تحریر کی گئیں۔ سن 1988 میں لاہور کے ایک ناشر نے ظفر اقبال نگینہ کی ایک کتاب غازی علم الدین شہید شائع کی۔ یہ کتاب ان مضامین کا مجموعہ تھا جو ایک اخباری میگزین میں سلسلہ وار شائع ہوئے تھے۔ اس کتاب میں بعض ایسی سرکاری دستاویزات شائع کی گئی تھی جو علم الدین سے متعلق عوام میں معروف واقعے سے متصادم تھی۔ اس کتاب میں عدالتی کارروائی میں عینی شاہدین اور گواہان کے بیانات کی یکسی نقول شامل تھی، جن کی روشنی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے علم الدین پر راجپال کو ارادتاً قتل کرنے کا مرتکب قرار دیا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران علم الدین نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے روبرو ایک بیان بلا حلفی داخل کیا تھا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ راجپال کے قاتل نہیں ہیں اور انہیں پولیس نے بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا ہے۔ اس بیان غیر حلفی کی تفصیلات کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ علم الدین نے ایسا ہی ایک بیان 16 مئی 1929 کو سیشن جج کے روبرو ریکارڈ کروایا۔ یہ بیان بھی بلا حلف دیا گیا تھا۔ اس بیان میں علم الدین نے کہا کہ انہوں نے مجسٹریٹ کے روبرو جو بیان دیا ہے وہ اس پر قائم ہے، یعنی انہوں نے راجپال کو قتل نہیں کیا۔ علم الدین کا موقف تھا کہ پولیس شناخت پریڈ میں ان کے علاوہ صرف ایک شخص کو پیش کیا گیا جو بوڑھا تھا، چنانچہ اس کیس کے گواہ آتما راج، جن سے علم الدین نے مبینہ طور پر قتل میں استعمال ہونے والا چھرا خریدا تھا، انہوں نے بغیر کسی تردد کے شناخت پریڈ کے دوران پہچان لیا اور یوں انہیں علم الدین ملزم سمجھ لیا گیا۔ علم الدین نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ جب مجسٹریٹ شناخت کے لیے آئے تو انہوں نے ان سے اس بات کی شکایت بھی کی، مگر مجسٹریٹ سمیت کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ در حقیقت یہی وہ دو بیانات ہیں جن کی بنیاد پر بعض افراد کا خیال ہے کہ علم الدین نے راجپال کو قتل کرنے کے جرم سے انکار کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر علم الدین نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور صحت جرم سے کبھی انکار نہیں کیا تو پھر ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے بانی پاکستان محمد علی جناح کو کیوں وکیل بنایا گیا تھا؟ محمد علی جناح نے عدالت کے روبرو علم الدین کے اس غیر حلفی بیان کی بجائے یہ دلیل دی تھی کہ علم الدین کم عمر ہے، اس کی عمر 19-20 سال کے لگ بھگ ہے، اور پھر یہ کہ اس نے یہ جرم اس لیے کیا کہ اس کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی تھی اور اس نے غصے میں آ کر راجپال پر حملہ کیا تھا۔ ادھر سیشن کورٹ نے علم الدین کے اس بیان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور علم الدین پر راجپال کے قتل کے مقدمے کی سماعت شروع کر دی۔ سیشن کورٹ نے علم الدین کو موت کی سزا سنائی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی سیشن کورٹ کی یہ سزا برقرار رکھی، جس کے بعد اس سزا کے خلاف آخری اپیل پریوی کونسل میں ہوئی، جہاں علم الدین کی جانب سے محمد علی جناح پیش ہوئے۔ اس مقدمے کی کارروائی کے مطابق ہائی کورٹ نے محمد علی جناح کی اس دلیل سے اتفاق نہیں کیا کہ مجرم کی عمر 19-20 سال ہے اور اس سے یہ جرم غصے کی حالت میں سرزد ہوا ہے۔ پریوی کونسل کا فیصلہ تھا کہ جناح کی بیان کردہ وجوہات مناسب اور معقول نہیں ہیں اور علم الدین نے یہ جرم قصداً کیا ہے۔ پریوی کونسل نے عینی گواہان کی شہادت کی روشنی میں علم الدین کو راجپال کے قتل کا ملزم ٹھہرایا
اور اسے سزائے موت دینے کا حکم سنایا۔ پریوی کونسل کے اس فیصلے کے بعد بکنگم پیلس میں رحم کی اپیل دائر کی گئی، جہاں شاہ جارج پنجم نے بھی اس سزا کو برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ ظفر اقبال نگینہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سزائے موت پر عمل درآمد سے 2 روز قبل علم الدین نے اپنے ایک دوست شیدہ سے کہا تھا، یہ درست ہے کہ راجپال کو میں نے ہی قتل کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے موت سے ڈر کر عدالت میں ارتکاب فعل سے انکار کیا، یہ غلط ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیاوی حیات عارضی ہے اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پھر میں کیوں کر موت سے ڈر سکتا تھا؟ عدالت میں میرے جو بیانات ریکارڈ ہوئے وہ میں نے اپنے بزرگوں کے کہنے کے مطابق بادل نخواستہ دیے تھے۔ میرے لیے یہ خبر کہ پریوی کونسل میں میری اپیل نامنظور ہو گئی ہے بے انتہائی مسرت کا موجب ہے، اور میں خوش ہوں کہ مشیت الہی نے 40 کروڑ مسلمانوں میں سے مجھے اس شہادت کے لیے منتخب کیا۔ ظفر اقبال نگینہ کی کتاب میں جو دستاویزات شامل ہیں وہ بلا شبہ عدالتی ریکارڈ سے حاصل کی گئی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان میں شامل علم الدین کے بیانات بلا حلف لیے گئے، اس لیے نہ انہیں عدالت عالیہ نے لائق توجہ سمجھا تھا اور نہ ہی کوئی مورخ انہیں کوئی اہمیت دینے کو تیار ہے۔